بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک مقصد حاصل ہو جائے، ترقی کا عمل مسلسل جاری رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک مقصد حاصل ہو جانے کے بعد کوئی اور مقصد معین کر لیا جائے اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر دی جائے۔ ایک نوجوان الیگزینڈر نک کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بے اندازہ شوق تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ یتیم تھا اور ایک یتیم خانے میں پل رہا تھا۔ یہ ادارہ یوں تو یتیم بچوں کی اچھی دیکھ بھال کرتا تھا، مگر اس کا ڈھرا پرانا تھا۔ اس میں بچوں کو تعلیم دینے کا کوئی انتظام نہ تھا اور ان کی گزر بسر کروانے کے لیے ان سے مختلف قسم کے کام کروائے جاتے تھے۔ چنانچہ الیگزینڈر نک کو بھی صبح کے 5 بجے سے لے کر شام ہونے تک لگاتار محنت طلب کام کرنے پڑتے تھے۔ اس لیے اسے پڑھائی کا شوق پورا کرنے کے لیے بہت کم وقت ملتا تھا۔ الیگزینڈر نک یتیم، لاوارث اور بے آسرا ہونے کے باوجود بڑا ذہین اور تیز فہم واقع ہوا تھا۔ اس کا ایک ثبوت اس نے اس طرح پیش کیا کہ یتیم خانے کی محدود محنت طلب زندگی میں بھی پڑھائی کا انتظام نہ ہونے کے باوجود 10ویں جماعت پاس کر لی۔ یتیم خانے کے منتظمین چونک اٹھے۔ انہوں نے نک کو اس کی کارگزاری کی داد دینے کا فیصلہ کر لیا اور چند دن بعد اسے اپنے ادارے سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ نک کے خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ذہین اور تباہ نوجوان نے کام ڈھونڈنا شروع کیا تو اسے ایک درزی خانے میں سلائی مشین چلانے کا کام ملا۔ اس کام کا امتیازی پہلو یہ تھا کہ کام کے اوقات دیگر دکانوں سے زیادہ طویل تھے، جبکہ تنخواہ ان کے مقابلے میں کم تھی۔ اس وقت نک کی عمر صرف 14 برس کی تھی، تاہم اس کے دل میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ترقی کرنے کے ولولے بلیوں کی طرح اچھل رہے تھے، مگر حالات اس کے ان ولولوں کو کچل ڈالنے کے درپے تھے۔ نک نے پورے 14 سال اس درزی خانے میں قلیل تنخواہ پر معمول سے زیادہ کام کر کے گزارے۔ اس نے یہ جفا اس توقع پر برداشت کی کہ شاید درزی خانے میں ترقی کی کوئی صورت نکل آئے، مگر اس قسم کی کوئی صورت نکلنے کے بجائے یہ ناگہانی آفت نازل ہو گئی کہ درزی خانے درزیوں کی یونین کے زیر انتظام آ گیا۔ پہلے اس کا مالک ایک فرد تھا، اب درجنوں بلکہ بیسیوں آقا ہو گئے۔ ایک آقا سے ملازم اپنا دکھ درد بالمشافہہ بیان کر دیتے تھے، اب وہ کس کس آقا سے دکھڑا روتے۔ غرض اس تبدیلی سے اس ادارے میں نک الیگزینڈر کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ مگر الیگزینڈر نے 14 برسوں کی جفا کفا کی زندگی میں کچھ رقم جمع کر لی تھی۔ اس نے درزی خانے کو خیر بات کہہ کر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ 2 برس کے اندر اندر یہ کاروبار چل نکلا۔ اس طرح نک کے پاس بہت جلد کافی سرمایہ ہو گیا۔ نک الیگزینڈر نے کاروبار چھوڑ دیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چونکہ اسے بچپن کے زمانے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی دھن تھی، اس لیے اس نے 1 سال میں 2 جماعتیں پاس کر کے BA کر لیا۔ کیا ترقی کے اس مرحلے پر پہنچ کر اس کے قدم رک گئے؟ نہیں، حصول تعلیم اس کی زندگی کا پہلا مقصد تھا۔ جب کہ یہ مقصد حاصل ہو گیا تو اس نے
ایک اور مقصد سامنے رکھ کر جدوجہد شروع کر دی۔ وہ کسی بہت بڑی بزنس فرم کا مالک بننا چاہتا تھا۔ اس نے ایک معیاری فرم میں ملازمت کر لی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس فرم کے کاروبار کے طور طریقوں سے واقف ہو جانے کے بعد اس جیسی اپنی فرم کھولے۔ چونکہ وہ ایک ذہین آدمی تھا، اس نے ان طریقوں سے بہت جلد واقفیت حاصل کر لی۔ صرف 2 برس بعد وہ اسی جیسی ایک فرم کا مالک بن گیا۔ اس فرم نے ترقی اور کامیابی کی منزلیں اس قدر تیزی سے طے کیں کہ آج نک الیگزینڈر اپنے ملک کے چوٹی کے سرمایہ داروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نک الیگزینڈر کی بے مثال ترقی کی یہ دلچسپ کوائف مجھے خود اس کی زبانی معلوم ہوئے ہیں۔ اس نے ساحل سمندر پر ایک خوشنما کوٹھی بنا لی ہے۔ اس کی شادی ایک حسین اور لائق لڑکی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اس وقت اس کی گود میں ایک ننھی سی پیاری بچی کھیل رہی ہے۔ نک الیگزینڈر کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ یہ کہ اس نے زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے سامنے کوئی نہ کوئی اونچا مقصد رکھا اور اسے جدوجہد اور سعی و کوشش کی منزل بنائے رہا۔ برنارڈ شاہ کا قول ہے، مجھے کامیابی سے خوف آتا ہے۔ کامیابی حاصل کر لینا تو یہی ہوا نا کہ مجھے دنیا میں جو کچھ کرنا تھا کر چکا، مگر میں جس حالت کو پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان خود کو مسلسل بناتا سنوارتا رہے اور اس کی منزل اس کے پیچھے نہ ہو بلکہ اس کے آگے ہو۔ نک الیگزینڈر نے عظیم مفکر کے اس قول کے حقیقی معنی سمجھے۔ برنارڈ شاہ کا مطلب سیدھے سادے الفاظ میں یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد معین کرے، مگر جب یہ مقصد حاصل ہو جائے تو پاؤں توڑ کر نہ بیٹھ رہے بلکہ کوئی اور مقصد سامنے رکھ کر ایک نئی جدوجہد کا آغاز کر دے۔ اس طریقہ کار پر کامیابی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے عزائم اور مقاصد کی جو منصوبہ بندی کریں وہ دور رس ہو۔ اپنے مستقبل کو 5 سال کے وقفوں میں تقسیم کر لیجئے۔ اس طرح آپ کبھی بھی بے مقصد نہ رہیں گے۔ مثلاً پہلا مقصدی مرحلہ ہونا چاہیے BA پاس کرنا، دوسرا کسی خصوصی کام یا پیشے کی ٹریننگ لینا، تیسرا ٹریننگ کے بعد کسی معیاری ادارے میں عملی تجربہ حاصل کرنے کی غرض سے ملازمت کرنا، چوتھا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا کاروبار شروع کر دیں یا کسی بہت بڑے ادارے میں اعلیٰ افسر بن جائیں۔ اس مرحلے پر میں نے برنارڈ شاہ کا ایک قول نقل کروں گا۔ اس نے کہا ہے، جس روز کوئی شخص تم کو اپنے بارے میں یہ بتائے کہ اب اس کے پاس سرمایہ بھی وافر مقدار میں جمع ہو گیا ہے اور اسے کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں سمجھ جاؤ کہ اس کی ترقی ختم ہو گئی ہے۔ اس غلط قسم کے انجام سے بچنے کی واحد ترکیب یہ ہے کہ آپ جوں ہی ایک مقصد حاصل کر لیں، کوئی اور مقصد سامنے رکھ کر اس کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ویڈیو کو دیکھا۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کوئی ایک بھی بات اچھی لگی ہو یا پھر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی ایک ہی بات سیکھنے کو ملی ہو تو کم سے کم ایک لائک تو ضرور کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اسی طرح سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بذریعہ ای میل
آپ کو موصول ہو سکے۔ سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے یا فیس نہیں لگتی، یہ بالکل فری ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں ویسے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے، تو آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ گھبرائیں نہیں، زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ کام یہ ہے کہ سبسکرائب کے برابر میں ایک چھوٹا سا بیل کا آئیکن بنا ہوگا، اس آئیکن کو ایک بار کلک کر دیں، اور اگر آپ کے دوست احباب جن کو کچھ سیکھنے کا شوق ہے یا ٹیکنیکل ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو یہ ویڈیوز شیئر کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز بناتا رہوں۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آخری میں میرا ایک ناقص مشورہ ہے آپ کی خدمت میں کہ علم سیکھو، یہ نہیں دیکھو کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا، اور جس سے بھی علم سیکھو اس کی قدر کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی استاد کو آپ اہمیت دیتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، تو وہ بھی آپ کا خیال رکھے گا اور آپ کو اچھے سے سکھائے گا۔ اور اگر اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بات آپ بتانا چاہتے ہیں یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو ضرور آپ مجھے یوٹیوب کے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر میرے لیے ممکن ہوا تو ضرور آپ کے کمنٹس کا جواب دوں گا، یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں تو دل کھول کر مشورہ دیں۔ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور علم نافع سیکھیں جو آپ کو اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کے لیے نفع بخش ہو۔ انشاءاللہ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حامی و ناصر ہو ہم سب مسلمانوں کا، آمین۔